عمران خان کے جو حامی ہیں، یہ جو ابھی حال ہی میں پاکستان کی حکومت اور افغانستان کے طالبان میں مذاکرات ہوئے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں، تو عمران خان کے حامیوں کے خیال میں یہ عمران خان کے موقف کی جیت ہوئی ہے، ان کے موقف کی فتح ہوئی ہے۔ ان کے خیال میں دیکھا، عمران خان بھی تو یہی کہتے تھے کہ طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے، اور آخرکار حکومت طالبان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئی، حکومت پاکستان کو طالبان سے مذاکرات ہی کرنے پڑے۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت میں اپنا ایک مختلف نقطہ نظر بڑی عاجزی کے ساتھ پیش کرنے کی ہمت کروں گا، جسارت کروں گا۔ دیکھیے، جو افغانستان کے طالبان ہیں اور جو پاکستان کے طالبان ہیں، یہ دو بالکل مختلف نوعیت ہے ان کی۔ جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے طالبان ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جو پاکستان کے طالبان ہیں وہ پاکستان کے علاقوں میں اپنی عملداری چاہتے ہیں، اور جن علاقوں میں وہ اپنی عملداری چاہتے ہیں وہاں وہ اپنی سوچ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنے قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی سوچ اور قوانین کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان کے طالبان نے ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی سوچ کو نافذ کرنے کے لیے ریاست پاکستان کے اہلکاروں کو قتل کرتے ہیں۔ مثلا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے نہیں پلائے جانے چاہیے تو وہ پولیو کے قطرے پلانے والے ریاست پاکستان کے اہلکاروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ ان حجاموں کی دکانوں پر دھاوا بول دیتے ہیں جہاں داڑھی تراشی جا رہی ہو، کیونکہ ان کے خیال میں داڑھی تراشے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پاک فوج کی چوکیوں پر حملے کرتے ہیں، پاک فوج کے قافلوں پر حملے کرتے ہیں، ریاست پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے عوام پر حملے کرتے ہیں۔ تو یہ جو طالبان ہیں، اگر یہ ایک ایسا فریق ہیں جو ریاست کے اندر اپنی ریاست بنا چکے ہیں، اور کوئی بھی فریق جو ریاست کے اندر اپنی ریاست بنائے، اس ریاست کے اندر اپنے قوانین نافذ کرے، اپنی سوچ نافذ کرے، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ ہتھیار اٹھائے، تو ایسے فریق سے مذاکرات اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ اپنے ہتھیار پھینکیں گے، اور جو کام ریاست کے کرنے والے ہیں وہ کام آپ نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو کسی بھی علاقے میں مسلط نہیں کریں گے۔ اور اس ایک شرط کے علاوہ مذاکرات کی کوئی اور شرط ہو بھی کیا سکتی ہے؟ مثلا اگر آپ یہ سوچئے کہ اس شرط کے علاوہ مذاکرات کی کیا شرط ہو کہ جی اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنے علاقے پہ نہیں بلکہ اتنے علاقے پہ قبضہ کریں گے، یا اتنے بندے ٹھیک ہے آپ نہ ماریے گا، آپ اتنے بندے مار لیجئے گا، ان شرائط پہ مذاکرات ہوں گے کیا؟ مطلب یہ کہ اگر ریاست کے اندر کوئی فریق ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے تو اس فریق کی شکست تک یا پھر ریاست کی شکست تک اس سے جنگ ہی ہوتی ہے۔ مذاکرات اگر ہوتے بھی ہیں تو ریاست مخالف فریق سے یہ یقین دہانی لینے کے لیے ہوتے ہیں کہ اب وہ ہتھیار کو پھینک دے گا اور اچھا بچہ بن کے رہے گا۔ ریاست کے اندر ریاست سے لڑنے کے لیے کوئی بھی فرد یا کوئی بھی جتھا ہتھیار اگر اٹھائے گا تو جواب میں ریاست بھی ہتھیار ہی چلائے گی، وہ جواب میں زبان نہیں چلائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی اللہ نہ کرے آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے، آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو کیا آپ اس سے یہ مذاکرات کریں گے کہ ٹھیک ہے یار تم ایسا کرو کہ یہ جو 10 مرلے کا میرا پلاٹ ہے نا، اس میں سے 2 مرلے تم لے لو، یا یہ جو میرا 10 مرلے پہ بنا بنایا گھر ہے اس میں سے 2 کمرے تم لے لو اور باقی کمروں میں رہتا ہوں، اور ہم دونوں فریق جو ہے وہ امن سے رہیں گے؟ یقیناً آپ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی پوری کوشش کریں گے، جتنے آپ کے بس میں ہوگا آپ وہ کوشش کریں گے اور اس فریق کو اپنے پلاٹ سے مکمل طور پر بے دخل کریں گے۔ تو ایسا ہی کچھ ریاست کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو جو بھی یہ صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے افغانستان کے طالبان سے مذاکرات کر کے عمران خان کا موقف درست ثابت کر دیا ہے، وہ ایک بہت بنیادی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ افغانستان پر حکومت کرنے والے طالبان کو اور پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے طالبان کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان پر حکومت کرنے والے جو طالبان ہیں ان سے جو مذاکرات ہوئے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت طویل کہانی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ریاست پاکستان کی یہ شکایت تھی کہ جو طالبان
پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں انہیں افغانستان میں سپورٹ حاصل ہے، تو وہ افغانستان کے طالبان سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان طالبان کو اپنے پاس ہی روکے رکھیے، انہیں پاکستان پر حملہ نہ کرنے دیجیے، انہیں اپنے افغانستان میں سیف ہیونز نہ فراہم کیجیے، محفوظ ٹھکانے فراہم نہ کیجیے۔ جب افغانستان کے طالبان نے ایسا نہیں کیا تو مجبوراً ریاست پاکستان کو افغانستان کی سرزمین پر ان ٹھکانوں پر حملہ کرنا پڑا جہاں وہ طالبان رہ رہے تھے جو پاکستان میں حملہ کرتے تھے۔ تو جب ایسے ہوا تو افغانستان کے طالبان نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور یوں ایک جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ جنگ شروع نہیں ہوئی، جھڑپیں شروع ہوئیں، اور جنگ میں اور جھڑپوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جب عام طور پر دو ریاستیں آپس میں جنگ کرتی ہیں تو اس جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسری ریاست کے کسی بھی علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے گا اور وہاں اپنا تسلط قائم کر دیا جائے گا، اور یہ جنگ ہوتی رہتی ہے جب تک کہ کوئی ایک فریق شکست نہیں کھا جاتا۔ جب بھی دونوں فریق بہت زیادہ تگڑے ہوں اور جنگ ختم ہونے کا امکان نہ ہو تب جا کے دونوں فریقوں میں مذاکرات ہوتے ہیں۔ لیکن جب افغانستان اور پاکستان میں جنگ ہوئی تو اس جنگ میں کسی بھی فریق کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ دوسرے کے علاقے پہ قبضہ کرے، نہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ وہ افغانستان کے علاقے پہ قبضہ کرے، نہ افغانستان یہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے پر قبضہ کرے۔ ایسی جو دو طرفہ جھڑپیں ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی فریقین کو آخرکار مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تحفظات سنے جاتے ہیں، کسی قابل عمل حل کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا ریاست کے اندر رہ کر ریاست سے لڑنے والے گروہ اور کسی دوسری ریاست سے لڑنے میں فرق ہوتا ہے۔ لڑنے پر کوئی بھی فریق آمادہ ہو تو اسے مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بھی جنگ ہی کرنا پڑتی ہے۔